الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اے محبوب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان لاتی ہو، آخرت پر بھی ایمان لاتی ہو، اول آخر جو اسلام کی حدود ہے سب پر ایمان لاتی ہو، لیکن یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لیکن وہ بیٹھتی ان کے ساتھ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ فرمایا ایسا بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر مومن ہے تو اللہ نے آگے رشتے گنوائے، فرمایا اگر اس کا فلاں لگتا ہو گستاخی کرنے والا یا فلاں لگتا ہو تو اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا اگر ایمان والا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ گستاخی کرنے والے اس مومن کے والدین میں سے کیوں نہ ہو پھر بھی وہ ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں مومن بھی کہلواؤں پھر اس باپ کے ساتھ بیٹھوں، اس ماں کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتی ہے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہمیں صحابہ کرام نے درس دیے ہیں کہ کیسے کیسے اسلام پر قائم رہنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کا واقعہ ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کیا کیا؟ فَسَكَّهُ ابو بکر سَاكَتًا فَسَاكَتَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے والد کو ایسا تھپڑ مارا جس سے وہ اپنے منہ کے بل گر پڑے۔ یہاں پر صحابہ کرام نے ہمیں یہ درس دیا کہ کیسے حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا او ابناہم، وہ گستاخی کرنے والا مومنین کے باپ میں بیٹوں میں سے کیوں نہ ہو پھر بھی وہ ان سے کبھی نہیں بیٹھے گا، ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا ایمان والا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اس بیٹے کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے پھر میں مومن کہلواؤں، اللہ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا او اخوانہم، پھر یہ فرمایا کہ کوئی یہ کہے کہ میں ان بھائیوں کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے پھر میں مومن بھی کہلواؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا او عشیرتہم، کوئی یہ کہے کہ میں ان رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھوں کہ بھئی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے اور میں مومن بھی کہلواؤں، اللہ نے فرمایا نہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو ان سب گستاخوں کو، جو ان سب غداروں کو، جو ان سب باغیوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ اور رسول کی محبت میں آ جائے گا پھر وہی ایمان والا ہے۔ پھر اللہ نے پھر اسے ملے گا کہ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، جن کے دلوں کے لیے اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا سن لو کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات سے، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور ساری مخلوق سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں غیر خامی ایمان نامکمل ہے۔